اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد و علی محمد۔ آج میں آپ کو شیعہ عقیدے میں رجت کے بعد ایک بدا بول کے بدا بے دال الف حمزہ بدا، تو اس بدا کے بارے میں جو تو تھوڑا معلومات آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ ہے بدا کا لغوی معنی کیا ہے؟ بدا کا مادہ بے دال واو ہے، جس کے معنی ظاہر ہونے، واضح ہونے، ظاہر ہونے، واضح ہونے یا کچھ نیا سامنے آنے کے ہیں۔ یہ بدا کے معنی اصطلاحی مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ تو آپ کے لغوی معنی ہوئے۔ بدا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی تقدیر کو ظاہر کرتا ہے، پھر کسی حکمت کے تحت اس میں تبدیلی کر دیتا ہے، جبکہ اللہ کے علم میں یہ سب پہلے سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید سے اس کی دلیل بتائیں۔ اللہ جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے باقی رکھتا ہے، اور اس کے پاس اس اصل کتاب کا کتاب ہے، یعنی لوح محفوظ اس کے پاس ہے، کسی کو مٹا سے اس آیت سے واضح ہوتا ہے۔ یہ آیت سورہ رات کی جو تو 13 نمبر سورہ کی 39ویں آیت ہے، یہ جو میں نے اس کا معنی ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اللہ کے اذن سے مٹ بھی جا سکتی ہیں اور باقی بھی رہ سکتی ہیں۔ بدا کے اقسام: بدا فی تکوین، یعنی کائنات کے نظام میں کسی واقعے کی تقدیر کا بدلنا، مثلا بیماری کا ہونا یا ٹل جانا۔ بدا فی تشریح، یہ فی تکوین تھا، یہ فی تشریح یعنی شریعت کے احکام میں وقتی طور پر تبدیلی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کی قربانی کا حکم جو بعد میں ٹل گیا، یہاں بدا ہو گیا۔ بدا کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ کو پہلے علم نہیں تھا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو علم نہیں تھا کہ وہاں پہ جو تو دمبا آ جائے گا۔ اللہ کو یہ سب علم تھا، مگر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتا دیا گیا کہ بھئی آپ کو ذبح کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ کو نیا علم حاصل ہوا ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس تھا، لوح محفوظ میں تھا کہ وہاں پہ وہ آ گئے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق بدا کا مطلب ہے کہ اللہ کسی چیز کو بندوں کے سامنے ایک طرح ظاہر کرتا۔ اب بندوں کے یعنی حضرت ابراہیم کے سامنے ظاہر کر دیا کہ تم کو ذبح کرنا ہے، اور بعد میں کسی مسئلے سے اسے بدل لیتا۔ اب وہی جانتا ہے کہ کیوں بدلنا، جبکہ وہ اس تبدیلی کو پہلے سے جانتا تھا، یعنی ذہن میں آیا اور بدلا نہیں، وہ پہلے سے جانتا تھا کہ میں ایسا کرنے والا ہوں، اور بندے کو یہ معلوم نہیں تھا۔ ائمہ اہل بیت کے اقوال میں کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے اللہ کی ایسی عبادت کسی چیز سے نہیں کی گئی جیسے بدا کے عقیدے سے کی گئی ہے۔ یہ جو تو بدا کا عقیدہ جو ہے تو ایک عبادت میں ہے، یہ آپ کو کرنا ہے۔ اب اس کا اہم نقطہ: بدا صرف قابل تغیر تقدیر معلق میں ممکن ہے۔ ایک ایسی تقدیر جو تبدیل ہو سکتی ہے، اس میں ممکن ہے۔ تقدیر خطائی یعنی لوح محفوظ میں جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ دو قسم کی تقدیریں ہوتی، ایک تبدیل ہو سکتی ہے اور دوسری جو ہے تو لوح محفوظ میں جو ہے ہونے والا ہے، تو وہ اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، مگر جو ظاہری وہ رہتی کیا، یعنی تقدیر معلق جسے کہتے ہیں، یعنی وہ تقدیر بدل سکتی ہے، ویسی تقدیر میں جو ہے تو بدا ہے۔ دوسری جو لوح محفوظ میں ہے اس میں بدا نہیں۔ اب اس میں جو ہے یہ ہے کہ اس میں جو اعتراضات کرتے ہیں اور بدا اور ان کے جوابات بھی جو ہے آپ کو بتائیں۔ پہلا اعتراض کیا ہے؟ بدا کا مطلب ہے کہ اللہ کا کوئی پہلے علم نہ تھا، پھر نیا علم حاصل ہوا، یہ سوال ہے کہ پہلے علم نہیں تھا پھر آیا کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ مفروضہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ شیعہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا علم ازلی اور ابدی ہے، اللہ کے علم میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے کچھ بھی۔
بدا اللہ کے علم میں تبدیلی کو نہیں بلکہ انسان کے سامنے ظاہر ہونے والی تقدیر میں تبدیلی کو کہتے ہیں۔ اللہ کے علم میں نہیں بلکہ انسان کے سامنے جو ظاہر ہوا، ہاں، اس کی وہ جو تبدیل ہو رہا ہے اس کو ہاں، مثال کے طور پر آپ کو کوئی ڈاکٹر بتاتا ہے کہ مریض 3 دن میں فوت ہو جائے گا، ہاں، لیکن دعا یا دوا سے وہ بچ جاتا ہے، تو ڈاکٹر کے علم میں تبدیلی ہوئی ہے، اللہ کے علم میں نہیں ہوئی ہے، ہاں۔ اللہ تو اس کو بچانے والا تھا، ڈاکٹر کے علم میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ کیسی ہوگی کہ ارے وہ تو 3 دن میں مرنے والا تھا، نہیں مرا، تو اب یہ اللہ کے علم میں تھا کہ وہ بچ جانے والا ہے، مگر تو یہ جو ہے یہ معلق تقدیر بولتے اس کو، ہاں۔ اب یہاں پہ اس کے بعد اعتراض ہے کہ بدا تو تقدیر الہی میں خلل ہے، ہیں۔ جواب اس کا اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ یعنی کچھ تقدیریں قابل تبدیلی یعنی تقدیر معلق ہیں، کچھ خطئی تقدیر ہیں۔ یہ جو تو سورہ 13ویں سورہ کی سورہ رات جو تو اس کی 39ویں آیت میں ہے۔ اس کے بعد اور ایک اعتراض ہے بدا سے اللہ کی بے ثباتی ظاہر ہوتی ہے، ایسا یہ سوال بھی ہوتا ہے، تو جواب نہیں، بدا سے اللہ کی حکمت اور قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ بندے کو امتحان میں ڈال کر اسے دعا، صدقہ یا عمل کے ذریعے تقدیر کے بدلنے کا موقع دیتا ہے، ہاں۔ اہل سنت میں بدا کا تصور، اہل سنت لفظ بدا استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ اسے اللہ کے علم میں تبدیلی سے تعبیر کرتے ہیں جو کہ غلط فہمی ہے، مگر مفہوم کے لحاظ سے وہ بھی مانتے ہیں کہ دعا، صدقہ، نیکی یا ظلم سے تقدیر بدل سکتی ہے، یہ تو مانتے ہیں، مگر بدا کو نہیں مانتے وہ لوگ۔ یہ بدائی کی وہ ہے کہ صدقہ دو موت ٹل جائے گی، فلانا کرو، یہ کیا، یہ بدائی ہے یہ۔ اور اس کے جو تو آپ کے امام غزالی، فخر الدین رازی، ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے بھی کہا ہے کہ کچھ امور معلق ہوتے ہیں اور جو عمل کے ذریعے تبدیل ہو سکتے ہیں، یعنی خطائی نہیں ہے، لوح محفوظ میں ہے خطائی، اور یہ جو تو معلق جو ہوتے ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ خود جو ہے امام غزالی اور فخر الدین رازی میں بدا کی تاریخی مثالیں کیا ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام کا جو ہے حضرت عذاب کا وعدہ ہو چکا تھا کہ وہ عذاب نازل ہو جائیں گا، ہاں، مگر قوم نے توبہ کی تو عذاب ٹل گیا۔ یہ سورہ یونس میں جو تو یہ بدا کی واضح مثال ہے۔ حضرت اسماعیل کی قربانی، اللہ کا حکم تھا کہ پہلے بیٹے کو قربان کریں، اللہ کا حکم تھا، مگر عین وقت پر بدل دیا گیا، ہاں، اب مینڈا آ گیا وہاں پر، تو بدا کا مظہر ہے یہ باتیں۔ حضرت موسیٰ و فرعون کے غرق ہونے میں تاخیر ہوئی تاکہ موسیٰ دلائل مکمل ہو جائیں۔ اللہ نے ظاہری تقدیر میں تبدیلی دکھائی ہے، ظاہری ایک معلق تقدیر رہتی ہے، مطلب واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا قیام، کئی حدیث میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر، مگر بعض شیعہ و روایت میں اس قیام کے وقت بدا کی نشاندہی بھی ملتی ہے۔ بعض یعنی اللہ نے حالات کے مطابق تقدیر ظاہر کی ہے۔ اب اس میں یعنی اب اس کا خلاصہ کیا کیا ہے بدا کا آپ کو بتا دیں۔ بدا کا عقیدہ اللہ کی علمی کمزوری نہیں بلکہ بندوں کے لیے امید، دعا اور نیکی کی راہ کھولتا ہے۔ اہل سنت بھی بدا کا مفہوم مانتے ہیں مگر لفظ استعمال نہیں کرتے۔ بدا سے تقدیر معلق بدلتی ہے، تقدیر خطائی یعنی لوح محفوظ نہیں بدلتی ہے، ہاں۔ اب یہ جو تو آپ کو مختصراً میں جو تو یہ بتایا کہ بدا کیا ہے، یہ شیعی عقیدہ ہے، اور اس کی جو تو مختصراً آپ نے سمجھے، اور اس کو اور زیادہ تفصیل سے بھی آپ علماء کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ محمد۔